نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اگر کہیں سے ایسی کوئی کھانے کی چیز آ جائے جس کے بارے میں یقین نہ ہو کہ یہ حلال ہے، وہ یا تو مردار تھا، یا غیر اللہ کے نام کی نیاز تھی، یا بتوں کے نام کا چڑھاوا تھا، پڑوسیوں کی طرف سے آ گیا ہندو اپنے خاص موقع پر خاص حوالے سے کسی فیسٹیول میں انہوں نے کسی تہوار کے موقع پر کوئی چیز آپ کو دے دی۔ اب ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ویسی ہدیے میں خوشی محبت میں دے دی، پڑوسی ہونے کی حیثیت سے، دوست ہونے کی حیثیت سے، تعلق والا ہونے کی حیثیت سے، یا رشتہ دار ہو، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس بت کے نام پر دیے۔ اسی طرح کسی مسلمان نے دیے نیاز وہ اللہ کے نام کی ہے، لیکن ثواب بزرگ کو دینا چاہتا تھا، اپنے والدین کو دینا چاہتا تھا، کسی کو بھی دینا چاہتا، وہ بالکل جائز ہے کھانا۔ اب یہ پتہ نہیں چل رہا، کیونکہ ہو سکتا ہے اس نے وہ نیاز اس کو تقرب اس بزرگ کے یا اس خاص شیخ کے جو زندہ ہے یا مردہ ہے، بڑے بزرگوں میں سے ہیں، ائمہ میں سے ہیں، اب ان کے نام کی ہے، یعنی ان کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے اپنے اس نیاز سے، تو ظاہری بات ہے کہ یہ نیاز ناجائز ہے سب کے نزدیک۔ وہ تو اس کا ایصال الثواب کیا جاتا ہے، اس کا ثواب ان کی روح کو ان کو پہنچایا جاتا ہے، اور کی اللہ کے نام پر جاتی ہے وہ نیاز۔ طریقہ یہ ہے، لیکن بہت سے کم علم لوگوں کو، عوام کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا، وہ مکس کر جاتے ہیں، نیت میں کچھ ہوتا ہے، کہہ کچھ دیتے، یا آہستہ آہستہ چلتے چلتے یہ بات ایسی ہوگی کہ لوگوں کے علم سے نکل گئی۔ تو اس لیے اس میں احتیاط اگر کیا جائے تو یہی کرنا چاہیے، یعنی احتیاط کرنا چاہیے، وہ چیز آپ استعمال نہیں کریں۔ اگر وہ گوشت وغیرہ کے قبیل سے ہے، یا ایسی کسی چیز سے اس کے بارے میں آپ معلوم کر سکتے، کوئی بھی چیز ہے آپ ان سے پوچھ سکتے تو بہت اچھا ہے، تحقیق کر لیجئے، لیکن دل توڑنے کی کوشش نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ان کو اس سے تکلیف ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ کی اس بات سے آپ کا تعلق خراب ہو جائے۔ تو اگر اس کا اندیشہ ہو تو پھر احتیاطاً اس کو نہ کھائیں، اس میں ضائع کرنے پر بھی گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ باہر رکھ دیجئے، کوئی جانور کھا لے گا اگر وہ ایسی کوئی چیز ہے کہ جو کھائی جا سکتی ہو جانوروں کے لیے، ورنہ اس کو ضائع کر دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ اس صورت پہ جب کہ آپ کو شک ہو، اور شک جو ہے وہم نہیں ہوتا، وہم اور شک میں فرق ہے۔ شک میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے، ان کی کم علمی کا پتہ ہوتا ہے، ان کی ایسی حرکتوں کا اندازہ ہوتا ہے، کچھ ایسے وہ کام کرتے ہیں جس سے خطرہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر شک نہیں ہے بلکہ وہم ہے، تو بالکل نارمل طریقے کا سیدھا شریعت کا پابند ایک شخص ہے، باقاعدہ مسجد جاتا ہے، معلوم ہے کہ علم بھی رکھتا ہے، عالم ہے، اور کسی کے ثواب کے لیے، سارے ثواب کے لیے وہ نیاز کا کوئی سامان بھیج دیتا ہے، تو صرف اس لیے کہ وہ نیاز ہے اور ہمارے یہاں نیاز نہیں کھائی جاتی کیونکہ ہم احتیاطاً اگر بچتے ہیں، تو اب ہم نے جناب ان پر یہ بلا وجہ ذہن میں بنا لیا کہ یہ عالم دین ہے، مسجد کا امام ہے، ان مسائل کو جانتا ہے، وہ کیوں ایسا کوئی کام کرے گا؟ تو اب یہ آپ وہم کر رہے ہیں، تو وہم والی صورت میں تو بالکل اس کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہیے، پھر اس کو کھا لینا چاہیے۔ لیکن وہ کم علم ہے، سادہ ہے، معلوم نہیں اس کو، اب اس سے پوچھنے میں بھی مشکل لگ رہا ہے کہ تعلق کہیں ایسا برا نہ مان جائے، تو ایسی صورت میں احتیاط کیجیے۔ اور اگر گمان غالب ہے، یعنی دلیل بھی اور اندازہ ہے، وہ تو کرتے ہی ہیں، پوچھو تو بلکہ پہلے بحث بھی کر چکے ہیں، لڑ جھگڑ بھی چکے ہیں، خاندان کے ہیں، محلے والے ہیں، کسی اور سے پتہ چلا ہے وہ ایسا کرتے ہیں، تو بالکل کسی صورت اس کا کھانا جائز نہیں ہے، وہ اسی طرح ضائع کر دیا جائے، کسی یعنی اس کو بہا دیں، جو بھی جس طرح بھی اس کے ساتھ معاملہ کیا جا سکتا ہے، اگر پینے کی چیز ہے یا بن میں ڈال دیں، اس کے ضائع کرنے پر انشاءاللہ تعالی، اس لیے کہ وہ ہے ہی نہیں جائز تو اس کو کیسے کھائیں گے؟ کسی اور کو بھی کھلا نہیں سکتے، غیر مسلم کو بھی، مسلم کو کسی کو نہیں کھلا سکتے، یعنی غیر مسلم کے لیے وہ کھانا مسئلہ نہ ہو تب بھی، اسی طرح جانور کو بھی کھانا مسئلہ نہ ہو تب بھی، لیکن آپ ذریعہ بن رہے ہیں گوشت کے معاملے میں تو ایسا نہیں کریں گے۔ لیکن ایسی کوئی اور چیز ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہ ان کے لیے پھر وہ اپنی نفس میں، اپنی ذات میں وہ چیز جائز ہے، چونکہ تو جانور کو کھلا دیجیے، جیسے گوشت کے علاوہ کی چیزیں ہیں، کیونکہ گوشت کی اصل یہ ہے کہ وہ حرام ہے، اگر وہ خاص طور سے حرام جانور کا گوشت ہے، حلال جانور کا گوشت ہے پھر کھلا دیجیے جانور، یعنی پھر جانور کو کھلا دیجیے بھلی۔ تو یہ اس میں کچھ تفصیل ہے بہرحال، لیکن بلا وجہ وسوسے، وہم دل میں لانا، بدگمانیاں کرنا، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ ابھی غلطی سے آپ نے کھا بھی لیا ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس پہ بہت آپ کو توبہ کر لیجیے، استغفار کر لیجیے، اللہ بہت کریم ہے۔ اللہ ہم کو سمجھ اور شعور عطا فرمائے، دلوں میں وسعت پیدا فرمائیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے، تاکہ ہم ذرا دوسروں کا بھی خیال رکھیں۔ یہ جو ذہن بنتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ ہم اور تم والا، لڑے جھگڑے ہر چیز میں، بھائی پیار محبت سے قریب کرو لوگوں کو، اپنے اچھے رویے سے لوگوں کو قریب کرو، یہ سب سیکھنا چاہیے ہمیں۔